الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 110 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضروكم الا اذى وان يقاتلونكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ لن يضروكم الا اذى، یہ ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر یہ کہ ستانا، یعنی اپنی طرف سے بکواس بکنا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تمہارے آمنے سامنے آئیں، قتال و جدال کریں، مقابلہ ہو، تو يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ یہودی ایمان لے آئے، میرے نبی کے صحابی بن گئے، جس سے عبداللہ ابن سلام اور دیگر وہ لوگ جو پہلے یہودی تھے اور پھر دین متین پر وہ قائم ہو گئے، میرے کریم آقا رسول عربی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لیا، ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی انہوں نے اختیار کر لی۔ تو یہودی ان کو دھمکیاں دینے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، معاذ اللہ تعالی ہم تمہیں شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جس طرح آج بھی کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین اس کو مجبور کرتے ہیں دوبارہ اپنے دین پر واپس آنے کا، اور اسے کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ یہ سلوک کریں گے، یہ سلوک کریں گے، یہ سلوک کریں گے۔ آج کل تو کچھ قوانین ہیں جن کی بنا پر وہ زیادہ قدم نہیں اٹھا سکتے قتل و غارت گری کا، اس زمانہ میں تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انہیں دھمکیاں دیں۔ یہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہود ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں نقصان پہنچانے کی، ہمارے بیوی بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہ معاذ اور مت دھمکیاں دے رہے ہیں، بکواس بک رہے ہیں تمہارے لیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں، یہ ان کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔ اور اگر ان کا تمہارے ساتھ آمنا سامنا ہوگا، قتال و جدال ہوگا، جنگ ہوگی، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قیقاع اور خیبر کے یہودی ذلیل ہو کر اپنے علاقوں سے نکلے، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ پروردگار عالم جل ان کو مقابلہ کرنے کی ہمت و توفیق عطا نہیں فرمائی، وہ سارے کے سارے ذلیل ہو کر وہ سارے ان علاقوں سے نکل گئے، اور جو کچھ باقی تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نکال دیا۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے لن یضروکم الا اذى، یہ تمہیں کوئی بھی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے ستانے کے، کہ زبانی طور پر یہ تمہیں گالیاں بکتے ہیں، تمہیں ستاتے ہیں، تمہارے لیے نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ تمہارا مقابلہ کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ضُرِبَتْ مار دی گئی ہے، یہ لازم کر دی گئی ہے ان کے لیے، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے۔ یہودی ہمیشہ ذلیل رہیں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں وہیں وہ ذلیل ہی ہوں گے، ان کو عزت و میسر نہیں آئے گی، الا بحبل من اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قانون کے تحت ان کو چھٹی مل جائے، اور وہ حبل من الناس، یا لوگوں کی جانب سے ان کی حمایت ہو جائیں،
پھر دو صورتیں ہیں کہ یہ کچھ عزت کی زندگی گزار لیں گے وگرنہ ان کے مقدر میں عزت کی زندگی نہیں ہے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور ان پر رب کائنات جل وعلا کا غضب ہے۔ وضربت علیہم المسکنۃ، رب کائنات نے ان پر مسکینی کو لازم قرار دے دیا ہے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا صراحتاً انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے انبیاء کو بلا وجہ شہید کیا، کوئی بھی بہانہ ان کے پاس سبب نہیں تھا کہ وہ شہید کرتے، مگر ان شہید کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ بڑے نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والے یعنی سرکش تھے۔ میرے نبی کے زمانے پر حضور سید کون و مکان کی ظاہری حیات مبارکہ مراد ہے، وگرنہ آج بھی میرے نبی کا زمانہ ہے۔ میرے کریم آقا کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہودیوں نے بڑی کوشش کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ تفصیل میں جائے بغیر آپ کے علم میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صحابہ کرام خندق کے موقع پر کفار سے برسر پیکار تھے، مصروف تھے، حالت مسلمانوں کی بہت زیادہ اعلیٰ نہیں تھی، ویسے تو اعلیٰ ہی ہے الحمدللہ تعالیٰ، مسلمانوں کی حالت اعلیٰ ہے، مراد یہ ہے کہ کفار نے گھیرا ڈال رکھا تھا، وہ بدبخت تیر اندازی کر رہے تھے، مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ یہودی کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ لمبی چوڑی بات ہے، میں نے کہا نا میں اختصار سے کام لوں گا۔ تو حضور سید کون و مکان علیہ تیرت الثنا نے یہودیوں کے شر سے مسلمان خواتین کو بچانے کے لیے ایک حویلی میں بند فرما دیا تھا، ایک قلعہ نما حویلی تھی، اس میں بند کر دیا تھا اور اس کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ان کی نگرانی کے لیے یہاں موجود ہوگے، تم یہیں رہو۔ یہودیوں کو یہ بھنگ پڑ گئی، اس قلعہ میں صرف عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت یہ مرد میدان نہیں تھے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اب تلوار لے کر جنگ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے اشعار کی جو تیر اندازی کافروں پر کرتے تھے وہ بہت زیادہ کرتے تھے، تلوار لے کے جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ میرے کریم آقا نے ان کو عورتوں کے پاس ٹھہرا دیا۔ یہودیوں نے یہ جان کر کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے، ایک یہودی کو دیوار پر چڑھا دیا، ایک دوسرے کے کندھوں پہ کھڑے ہو کر اس کو دیوار تک پہنچا دیا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ اندر تو کوئی بھی مرد نہیں ہے، حضرت حسان بن ثابت تھے مگر یہ ایک طرف بیٹھے تھے۔ وہ یہودی چھلانگ لگا کر وہ قلعہ کے اندر آ گیا، حویلی کے اندر آ گیا۔ وہ دوڑا کیونکہ باہر یہودی کافی سارے کھڑے تھے جو دروازے کے قریب تھے کہ یہ دروازہ کھول دے گا، یہودی اندر داخل ہو جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، اور خواتین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو تلواریں لے کے نہیں آئی تھی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ خدا نخواستہ اندر کوئی مرد نہیں ہے، اب ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، خواتین کو ہم ذبح کریں گے، قتل کریں گے، اغوا کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے قید کر لیں گے اور مسلمانوں کو زج کر دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ انہوں نے اس آدمی کو چڑھایا تھا۔ بڑا چالاک، بڑا ہوشیار شخص تھا وہ، جو قلعے کی دیوار یعنی حویلی کی دیوار پھیلا کر اندر آیا تھا۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کی پھوپھی محترمہ حضرت سیدہ صفیہ سیدنا زبیر بن عوام کی زوجہ محترمہ، عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ، انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ دیوار پھیلا کے آ گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کو جلدی کر اس کا مقابلہ کر تلوار لے کر۔ حضرت حسان بن ثابت میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ تلوار چلانے والے نہیں تھے، مرد میدان نہیں تھے۔ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اس کے پاس تلوار ہے، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ وہ دوڑا تاکہ دروازہ کھول دے، حتیٰ کہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ قریب تک اندر سے کنڈی کھول دیتا، اگر اندر سے کنڈی کھول دیتا تو باہر تو یہود خبیث کھڑے تھے، انہیں تو حملہ کر دینا تھا، اور پھر عورتوں کا جو حشر ہوتا اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رب کائنات تو ان پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما۔ میرے نبی کی پھوپھی محترمہ ہیں، آپ نے خود بڑی ہی بہادری سے کام لیا، خیمے کا ایک ڈنڈا کھونٹا اٹھایا تو اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا، کھونٹا قلعہ وہ اٹھایا، وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا تھا، قریب تھا کہ وہ دروازہ کھول دیتا۔ تو حضرت سیدہ صفیہ ماشاءاللہ جوان تھیں،
آپ نے پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پر وہ قلہ دے مارا، وہ ڈنڈا دے مارا، اس خبیث کا سر پھٹ گیا، وہ گر گیا۔ تو حضرت سیدہ صفیہ جب وہ گر گیا تو وہ خبیث مر گیا، جہنم حاصل ہو گیا۔ تو حضرت سیدہ صفیہ فرمانے لگی حضرت حسان سے، اب اس کی زرہ تو اتار لے، میں خاتون ہوں، میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کہ میں اس غیر مرد کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤں، تو زرہ اتار لے۔ حضرت حسان نے زرہ اتارتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ حضرت سیدہ صفیہ نے آگے بڑھ کر، اللہ اکبر، تلوار، اسی کی تلوار لے کر، آپ کے پاس تو تلوار نہیں تھی، اسی کی تلوار لے کر اس کی گردن کاٹی، اس کی گردن کاٹ کر اس کا سر پکڑ کر قلعے کے اوپر سے باہر پھینک دیا، دیوار کے اوپر سے باہر پھینک دیا۔ جب یہ سر قلعے کے سے باہر یہودیوں کے اندر گرا نا تو سارے ڈر گئے، کہنے کہ او اندر تو کوئی ہے، دیکھو نا ایک ہمارا بندہ اندر گیا تو کو قتل کر کے پھینک دیا، وہ سارے بھاگ گئے۔ یہودیوں کی یہ حالت ہے، کل بھی یہ حالت ہے اور آج بھی یہ حالت ہے۔ اب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، حماس نے حملہ کیا تھا تو اسرائیل کا کیا حشر بن گیا تھا، بھاگ گئے تھے سارے کے سارے، مسجد اقصی خالی ہو گئی تھی، ان پر مسلمان نماز ادا کی تھی، ان کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ میرے اللہ نے یہی فرمایا، یہ ذلیل ہیں، ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ رب کائنات جل مجد الکریم ان کو سہارا دے دے۔ سہارا کس طرح دے دے؟ جس طرح میرے نبی نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ تم شرارت نہ کرو، خوشی کے ساتھ رہو، ہم تمہارے ساتھ کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ قانون اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی نے بنایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا کہ جو ذمی، جس طرح ہمارے ملک میں رہنے والے عیسائی، شاید چند ایک یہودی بھی ہوں گے، عیسائی، سکھ، ہندو اور دوسرے جو ستارہ پرست ہے، صابی وغیرہ کراچی میں رہتے ہیں، جو معاذ اللہ تعالیٰ اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ ذمی کہلواتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے قانون کو قبول کر رکھا ہے، وہ یہاں کس طرح کی افراتفری نہیں پھیلاتے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ذمی کافر ہوں ان کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ ذمی کافر کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس مسلمان کو ان کے معاوضہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں میں یوں افسر تفریح پھیلانے کی ملک میں لا قانونیت کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جس طرح حکم دیا عیسائیوں کو، یہودیوں کو، دوسرے کافروں کو کہ وہ مسلمانوں کے ذمی بن کے رہیں، ان کے ماتحت ہو کے رہیں، ان کو جزیہ دیں، یہ صورت ہے ان کے بچنے کی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ ان کے معاون بن جائیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب تک خبیث امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ ان بدبختوں نے اسرائیل کی حمایت نہیں کی تھی، اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی اگر وہ حمایت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کی یہی حالت ہے، یہ میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، اور جب ان کو کچھ وہ سہارا ملتا ہے تو پھر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں پہ ظلم کی انتہا کی، کمینہ پانا ان کے اندر پایا جاتا، اور کمینہ بندہ مقابلہ نہیں کر پاتا۔ جب مد مقابل کو زبردست شخصیت آ جاتی ہے، یہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب ان کو کچھ سہارا مل جاتا ہے پھر یہ اپنی کمینگی پہ اتر آتے ہیں۔ پہلے دن سے لے کے آج تک ان کی یہی حالت رہی ہے۔ جب تک فرعون ان کو سزا دیتا تھا، مارتا تھا، ان سب کچھ قبول کر لیا، فرعون کو سجدہ نہ کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانی برکت نشان میں ان کو سہولت میسر آ گئی، دیکھیے کس قدر تعجب کا ہے۔ فرعون انسان تھا، فرعون انسان تھا، اس انسان کو رب نہیں مانا، لیکن جب سہولت میسر آئی تو بچڑے کو رب مان لیا۔ کس قدر بے وقوف قوم ہے، جاہل قوم ہے۔ رب کریم یہ شعر فرماتا ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں، ان پر مسلط اور مسکینی کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہودی کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے، اس کی حرکتیں کمینوں والی ہی ہوں گی، اس کی حرکتوں میں سنجیدگی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں پڑھے لکھوں والی حرکتیں،
ایسے وہ نہیں کرے گا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ رہیں، الا بحبل من اللہ، ہاں اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے ان کو سہارا مل جائے، وحبل من الناس، یا پھر لوگوں کی جانب سے ان کو سہارا مل جائے، لوگ ان کے معاون بن جائیں، پھر یہ خباثت پہ پورے اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ان کو امان مل جائے کہ مسلمان ان کو ذمہ کے طور پر قبول کر لیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اصل میں ان پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا غضب ہے، خلا کے کائنات کی ناراضگی ہے۔ وضربت علیہم المسکنۃ، ان کو ذہنی طور پر مسکینی عطا کر دی گئی ہے، ان کو ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے مفلوج کر دیا ہے، مسکین بنا دیا ہے، کتنی بھی دولت ان کے پاس ہو کمینوں والی حرکتیں ہی کریں گے۔ رب کریم اشارہ فرماتا ہے یہ سزا ان کو کیوں دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، دو ان کے جرم تھے، ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور دوسرے یہ بدبخت نبیوں کو شہید کرتے تھے، بغیر حق، بلا وجہ۔ نبیوں کو شہید کرنا حق ہے ہی نہیں، بغیر حق سے مراد یہ ہے کہ خود ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی کہ ہم جو نبی کو شہید کر رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، ان کے پاس بھی دلیل نہیں تھی، جو بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ جب ان کو تھوڑا سا سہارا مل جائے یہ پرلے درجے کی کمینگی پہ اتر آتے ہیں۔ مسلمان تو کیا، انہوں نے تو اپنے نبیوں کو شہید کر دیا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تو اسی نبی کو شہید کر دیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، حضرت زکریا کو معاذ اللہ تعالیٰ آرے کے ساتھ چیر دیا۔ جرم کیا تھا ان کا؟ صرف یہ تھا کہ بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری نہ کر، وہ اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ نے یہی منع کیا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری نہ کر۔ اس خبیث نے یہودیوں کو کہا ان کو قتل کر دو، اور وہ بدبخت بادشاہ کی ایما پر انہوں نے حضرت سیدنا زکریا کو آرے سے چیر دیا، حضرت سیدنا یحییٰ کو شہید کر دیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح کئی انبیاء کو، بلکہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم کے ارشاد گرامی قدر کہ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو غارت کریں، ایک وقت میں 300 سے زیادہ نبیوں کو شہید کر دیا تھا۔ ایک وقت میں انبیاء تھے اتنے جن کو انہوں نے شہید کر دیا، اس بستی میں بھی، اس بستی میں بھی، اس بستی میں بھی، اس بستی میں بھی۔ جب ان کو جو پنجابی میں ہلہ شیری کہتے ہیں نا، وہ تھوڑی بہت سی ان کو ترغیب مل جاتی ہے نا، یہ انتہا درجے کی کمینگی پہ اتر آتے ہیں، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی شہید کر دیا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ یہ پرلے درجے کے عصیاں والے، گناہ گار، نافرمان، وکانوا یعتدون، اور تعدی، سرکشی کرنے والے، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے، باغی ذہن رکھنے والے، کمینہ ذہن رکھنے والے یہ یہودی ہیں، اس لیے انہوں نے ان پر رب کریم نے ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دیا ہے۔ آج اگر وہ بدبخت مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں تو اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے، میں یہی کہوں گا کچھ قصور ہمارا بھی ہے۔ اے کاش ہم سچے ایمان والے ہوتے اور جذبہ جہاد ہمارے اندر موجود ہوتا۔ مسلمانوں کے 57 کے قریب ممالک ہیں، تو اسرائیل کی جرت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا مسلمانوں کی جانب، مگر مسلمان بزدل ہیں، کفار سے ڈرنے لگے ہیں، اور سبب اس کا کیا بنا وہ آپ قبل ازیں سن چکے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس ڈال دیا، قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے بھلا دیا۔ وہ میں آیا بھر کا قبل ازیں بھی تلاوت کر چکا ہوں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرا اللہ فرماتا ہے جو مجھے بھلا دے گا، میرے ذکر کو بھلا دے گا، میں اس کی دنیا اس پہ تنگ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو ہم نے بھلا دیا، ہمارا قانون، ہمارا آئین یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، ہم نے کافروں کے آئین اپنا رکھے ہیں، یہی سبب ہے کہ آج ہم پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ اے کاش ہم سچے مسلمان ہوتے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے لیے حرز جاں بنایا ہوتا تو کسی کی جرت نہیں تھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات وہ وقت لائے جب مسلمان اپنے پاؤں پہ صحیح طریقے سے کھڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرد وحید پیدا فرمائے جس طرح حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ، محمد بن قاسم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، میں صحابہ کرام کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا کہ ان کا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے، ان جیسا ہی کوئی آ جائے
ان جیسا ہی آ جائے تمہاری حالت سنور جائے گی. اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی.